अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले ये ट्वीट ज़रा मुलाहिज़ा करें। इमरान खान से मुलाकात करके आने वालों ने बताया है कि इमरान खान ने आज दौरान मुलाकात कहा कि मेरी बात सुन लें, आप ये जंग जीत चुके हैं, वो हार चुके हैं। इमरान खान हमेशा की तरह पुरएतमाद हैं और जितने ज़्यादा जनरल साहब के आसाब चिटक रहे हैं उतने ज़्यादा इमरान खान पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। असाब चिटकने की एक निशानी ये है कि अभी शेर अफजल मरवत पंजाब में दाखिल हुए हैं। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। दरख्वास्त दी हुई है जितने भी हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं कि हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए, जो कि इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया है। घबरा गए हैं और इतना घबरा गए हैं कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है तमाम हलकों में जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात से पहले कंपेन होनी चाहिए और जब तक इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन नहीं होती कि उसके बाद आपने कंपेन नहीं करनी, कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन डरते हैं, घबराते हैं। सूरत हाल ये है और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि फॉर्म 47 एक बार फिर जनरल साहब की ब्यूरोक्रेसी ने तैयार करना है। वो ब्यूरोक्रेसी जो जनरल साहब के अंगूठे के नीचे है उसने ही फॉर्म 47 तैयार करने हैं। फॉर्म 47 याद रखिएगा। फॉर्म 45 इस दफ़ा आवाम ने लेने हैं और उसके बाद फॉर्म 47 की भी हिफाजत करनी है। उसका तरीक़ाकार क्या है? नाज़रीन इकराम, क्योंकि महदूद हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं तो आपके जितने MNAs MPAs हैं अभी सिटिंग, वो सब अगर 100 बंदा लेकर, मसलन अगर 20 टोटल हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं तो आपके पास 200-250 अगर MNA MP और सेनेटर्स हैं, ये 100 बंदा लेकर भी अपने अपने हलके रख लें कि इस हलके में मेरा 100 बंदा आएगा, तो अगर हर जगह पे एक MNA MPA की जोड़ी हो जाए, 200 बंदा हो जाए और आप 10-10 की ऐसी जोड़ियां बना दें तो कुछ लोग फॉर्म 45 लेने के लिए, कुछ फॉर्म 47 लेने के लिए पहुंच जाएंगे। ये नॉर्मल हालात नहीं हैं, पाकिस्तान नॉर्मल नहीं चल रहा। मैं आपको जनरल साहब की साइकी बताता हूं जो मैं समझ पाया हूं अभी तक। साइकी यह है कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, जो पुटना है पुट लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसलिए 9 फरवरी को जो धांधली की गई वो नंगे अंदाज में की गई कि मेरी बादशाहत है, तुम जो कर सकते हो कर लो। अब उनके अपने टाउटों के जरिए इतला है कि फॉर्म 47 के नताइज पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं। फॉर्म 45 की जरूरत ही नहीं है, आपके पास होगा नहीं होगा। ये है ब्लेटेंट, जो बंदा शो ऑफ करता है कि मैं ताकत में हूं, जो करना है कर लो। कुरान मजीद की एक आयत किसी ने बमा तर्जमा लगाई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जरा मुलाहिजा करें। स्वयं मुनाफिको, अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े? जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे। ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके अमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे और अल्लाह तुम्हारे अमाल से वाकिफ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें। जी, ये बहुत अप्रोप्रिएट आयत है। देखें, सूरत हाल ये है कि इस टाइम पाकिस्तान पर एक ऐसा गिरोह मुसल्लत है और ये सारे एक ही हमाम में हैं। मेरी ये ज़ाती राय है और मैं जजमेंटल आप इसको करार दे सकते हैं कि ये सारी अशराफिया का गिरोह क़यामत पर ईमान नहीं रखते, रोज़े जज़ा पे। इनका मौत के बाद हिसाब देने पर कोई ईमान नहीं है, वरना जो ये कर रहे हैं इसका उशरे उशीर भी अगर ये करते तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि ताकत जितनी ज़्यादा होगी पकड़ उतनी सख्त होगी, उतनी ज़्यादा होगी और अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अब जब ये सूरत हाल है कि एक तरफ ये लोग
ہر طرح سے سختی کر کے عوام میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کی آیت اس لیے سنائی کہ آپ کی مایوسی ختم ہو۔ آپ کو ایک تحریر پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں جو مجھے بڑی اچھی لگی، جو آپ کے میرے اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ لکھا ہے کہ در حقیقت پاکستانی قوم کیا ہے؟ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا بہترین ملک نہیں ہے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہیں ہے۔ پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج نہیں ہے۔ پاکستانی دنیا کے بہترین دماغ نہیں ہے۔ اگر پاکستانی یہ سب کچھ نہیں ہے تو پاکستانی کیا ہے؟ پاکستانی دنیا کی سب سے منفرد قوم ضرور ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے اس قوم کے پاس کہ یہ سب سے منفرد قوم ہے۔ کیسے ہیں؟ اب یہ سنیے گا اور آپ کو بھی اس سے موٹیویشن ملے گی۔ جب لیبیا میں عمر مختار گوریلا جنگ کر رہا تھا، جب اتاترک بزور تلوار اپنا ملک چھین رہا تھا، جب سبھاش چندر بوس آزاد ہند آرمی ترتیب دے رہا تھا، تب مستقبل میں پاکستانی قوم کہلانے والے لوگ ایک دبلے پتلے سے لیڈر کے ساتھ اپنا سب کچھ وابستہ کر چکے تھے۔ اس شخص نے محض ٹیبل پر بیٹھ کر بیک وقت 2 مقاصد حاصل کیے: آزادی اور آزادی سے پہلے تقسیم ہند۔ یہ تھا اس قوم کے ماضی کا منفرد اعزاز۔ اس دور میں بھی اس قوم کا سب سے بڑا منفرد اعزاز یہ ہے کہ 2 سال میں اس نے بغیر ایک بھی گولی چلائے، کسی قسم کی مسلح تحریک چلائے بغیر دنیا کی بدترین اسٹیبلشمنٹ کو بدترین شکست دی۔ یہ قوم نہ آئرش ریپبلک آرمی بنی، نہ ماؤ کی فوج کی طرح لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے چل پڑی، نہ ایران کی طرح انقلاب کے لیے ہزاروں لوگوں کو پھانسیاں لگاتی اور گولیاں مارتی پھری، بلکہ ظالم کو فری ہینڈ دیا۔ اسے کہا تم ستم آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے، اور پھر ثابت کیا کہ ستم کسی طور پر جگرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج یہ اسٹیبلشمنٹ بیچ چوراہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ جب بھی تاریخ میں پاکستانی قوم کی ثابت قدمی کا ذکر آئے گا، ان 2 سالوں کا ذکر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جنہوں نے یہ تحریر لکھی تھی اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ میں خود ڈیبیٹ کا حامی ہوں۔ میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس ملک میں ڈیبیٹ ہونے دیں۔ کوئی آپ پہ تنقید کرے گا، کوئی آپ کی تعریف کرے گا، لیکن بیچ میں سے پاکستان کی بہتری نکل کر آئے گی۔ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی اکثریت غدار ہے، ملک دشمن ہے؟ جو بات کرتا ہے وہ غدار ہے، وہ ملک دشمن ہے۔ یہ کیسے آپ ازیوم کر سکتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کسی پروگرام میں عرفان صدیقی بیٹھے تھے۔ 9 مئی سے ہم آپ کو نہیں نکلنے دیں گے، تاریخ کے اوراقوں میں 9 مئی ہوگا۔ ناظرین کرام، 9 مئی کو 2 قسم کے جرائم ہوئے ہیں۔ ایک عمران خان کا اغوا ہوا جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور دوسرا جرم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے انتشار کر کے شاید کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی اور کچھ دیگر جگہوں پر توڑ پھوڑ کی۔ 2 جرائم ہیں۔ 1 سال گزر گیا ہے، آج تک ان جرائم کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ یہ دونوں جرائم ہیں، لیکن بغیر تحقیقات کے تحریک انصاف کو تہس نہس کر دیا گیا، لوگوں کو ننگا کیا گیا، الٹا لٹکایا گیا، اتنا مارا گیا کہ ان کی چیخیں میلوں تک جاتی تھیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے گئے۔ خواتین آج تک جیلوں میں ہیں۔ تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا بطور پارٹی، الیکشن سمبل لے لیا گیا۔ جب وہ الیکشن جیت گئے تو رات کو چرا لیا گیا۔ یہ آپ نے سب کچھ کیا ہے 9 مئی کا بدلہ لینے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کتنا بدلہ لینا ہے آپ نے؟ کیا 24 کروڑ عوام کو قتل کرنا ہے؟ اور یہ سب کچھ آپ نے بغیر تحقیقات کے کیا، بھی تحقیقات نہیں ہوئی۔ بار بار کہتے ہیں جی قاضی کے خلاف عمران خان نے ریفرنس بھیجا تھا تو وہ بدلہ لے رہا ہے۔ وہ بدلہ کتنا لینا ہے؟ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ناحق، قاضی صاحب کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ناحق، اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اس کی پارٹی توڑ دی، قاضی کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ قاضی نے خود عمران خان کی پارٹی سے بلے کا نشان لیا، اس کی پارٹی ختم کر دی، بدلہ پورا نہیں ہوا۔ یہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے عہدوں پر جو بدلے لے رہے ہیں ذاتی؟ ناظرین کرام، جنرل صاحب عمران خان سے ذاتی بغض نہ نکال رہے ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیل میں ڈالنے کے بعد پابندیاں لگا دیتے، کوئی ملاقات نہ کرتا کچھ۔ لیکن یہ جو اتنی سختی اب تک کی جا رہی ہے، جلسہ نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، ٹی وی پر نہ آئیں، یہ کیوں ہے؟ یہ ذاتی بغض ہے اور کچھ نہیں ہے۔
ورنہ ایک بندہ جیل میں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دو چار بیانات دے سکتا ہے نا، بیانات سے کیا ہو جاتا ہے؟ انقلاب آ جاتا ہے بیانات سے۔ عمران خان باہر تھے تو انقلاب نہیں آیا، تو اب کیسے آئے گا؟ یہ ذاتی بغض نکالا جا رہا ہے، ذاتی جھگڑے اپنے نپٹائے جا رہے ہیں، ذاتی انا کی تسکین کی جا رہی ہے اور ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کو بھی یہ بیانیہ تھما دیا ہے فیصلہ سازوں نے، اور پیپلز پارٹی کو بھی تھما دیا ہے کہ ٹمپریچر نیچے کریں، اب ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ کل زرداری سے فیصلہ سازوں نے تقریر کروا دی کہ ہمیں آپسی لڑائی ختم کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، وقت ختم ہے، وقت کم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ ماریں اور کہیں کہ وہ انتشار پھیلا رہا ہے؟ میرے گھر میں چوری ہو، ڈاکہ پڑ جائے، اس پر میں احتجاج کروں اور آپ کہیں کہ تم انتشار پھیلا رہے ہو، اور میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، احتجاج نہ کروں تو اور کیا کروں؟ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے کسی کی پارٹی کو توڑ دیا، اس کی بیوی کو آپ نے ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو مبینہ طور پر زہر دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ مطلب کوئی بے شرمی اور ڈٹائی کی حد ہوتی ہے جو یہاں پر پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے صورتحال کو ذرا سمجھیں، یہ جو چل رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، پاکستان ایسے نہیں چلتا، ملک ایسے نہیں چلتے۔ پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ جبر کے آگے کھڑے ہوں گے، ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہوں گے، تو یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور اس میں اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو 100 بسم اللہ، کیونکہ اس دنیا میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، یہ دنیا ہم سب کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ عرش شریف کے لیے زمین تنگ کی، وہ کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، اور وہاں بھی نہیں جینے دیا۔ یہ اس طرح کر رہے ہیں ہر بولنے والے کے ساتھ، لیکن بولنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم ایسے تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔